اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا زدنا علما وعملا یا ربنا زدنا علما وعملا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انت السلام ومنک السلام اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا بسم اللہ الرحیم سورۃ الاعراف بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاعراف مکیہ، جیسا کہ آپ کو بتا دیا ہے کہ مکہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو مکہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے نبوت کے 13 سال گزارے اور آپ نے ان 13 سال میں جو صورتیں آپ پہ نازل ہوئیں یہ آیات وہ مکی آیتیں ہیں، یہاں تک کہ اگر مکہ سے مکہ میں رہتے ہوئے کچھ دنوں کے لیے آپ کہیں تشریف لے گئے تب بھی اترنے والی آیات کو مکی آیت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مدنی آیات کے لیے کہ جب مدینہ میں رہے، مدینہ سے پھر مختلف غزووں کے لیے جاتے رہے تو پھر وہ مدنی آیات کہلائیں گی، چاہے وہ غزوہ تبوک کے لیے گئے، چاہے وہ غزوہ حنین کے لیے گئے، لیکن ان کا تعلق یعنی ان کے اہل خانہ، ان کے گھر بار مدینہ میں تھا نا، تو مدنی صورتیں کہلائیں گی۔ چنانچہ یہ سورۃ الاعراف جو ہے مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو صورت ہے اس کے جو موضوع ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو صاف ظاہر کرتا ہے، اور ایک واقعہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پہ جانا وہ بھی ہے۔ تو اعراف کے لفظی معنی بلندیوں کے ہیں، اور اصطلاح میں اس جگہ کا نام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان واقع ہوگی، اور جن لوگوں کے اچھے اور برے اعمال برابر ہوں گے، یعنی اگر ان کی برائیاں 10,000 ہیں تو ان کے گناہ اچھائیاں بھی 10,000 ہوں گی، یعنی جن کے نامہ اعمال کے پلڑے برابر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ مقام اعراف پہ رہیں گے وہ، ان کو کچھ عرصے کے لیے کون سی بہن یہ انمیوٹ ہو گئی ہیں؟ اچھا جی، ان کو کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ مقام اعراف پہ رکھا جائے گا، اور اللہ سے کامل توقع ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے۔ مقام اعراف والے، مقام اعراف پر وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں بالکل برابر سرابر ہوں۔ الف لام میم صاد، اے پیغمبر یہ کتاب ہے جو تم پر اس لیے اتاری گئی ہے کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو ہوشیار کرو۔ اب یہ جتنے بھی الفاظ جن سے یہ شروع ہوتا ہے توحا یا یاسین یا حامیم، اللہ رب العزت کے علاوہ ان کا مطلب کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہاں یہ بات ہے کہ یہ ایک ایک لفظ کو جب پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی، اور یہ اجر و ثواب ہے ہر حروف مقطعات کو پڑھنے کا۔ تو باقی ان کا مطلب اللہ رب العزت کو پتہ ہے۔ تو اے پیغمبر یہ کتاب جو تم پر اس لیے اتاری گئی ہے کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو ہوشیار کرو، لہٰذا اس کی وجہ سے تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، یعنی آپ کو یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے مضامین کو آپ لوگوں سے کیسے منوائیں گے
اور لوگوں سے اس پر کیسے عمل کروائیں گے؟ آپ کی یہ آپ کی پر یعنی لستا علیہم بمسیطر، آپ ان پر دروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے، آپ نے صرف ان کو کہنا ہے، ان کو سمجھانا ہے بس۔ تو اے پیغمبر یہ کتاب جو تم پر اس لیے اتاری گئی ہے کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو ہوشیار کرو، لہٰذا اس کی وجہ سے تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اور مومنوں کے لیے یہ ایک نصیحت کا پیغام ہے۔ لوگوں، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے اس کے پیچھے چلو، اور اپنے پروردگار کو چھوڑ کے دوسرے من گھڑت سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو، مگر تم لوگ نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، چنانچہ ان کے پاس ہمارا عذاب راتوں رات آ گیا، اور یا ایسے وقت میں آیا وہ جب دوپہر کو آرام کر رہے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر موقع دیے، بغیر نبیوں کو بھیجے بغیر، یا بغیر اپنے دین کا وہ کیے بغیر، یعنی اللہ تعالیٰ کہیں بھی عذاب بھیجتے ہیں تو ان بستیوں پہ پہلے محنت کرواتے ہیں، اللہ والے بندے ان تک پہنچتے ہیں، کیونکہ اب نبی آخر زمان دنیا سے چلے گئے، اب قیامت کی صبح تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور آئیں گے، لیکن وہ امتی ہوں گے، آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے۔ نبی ہے وہ، نبی اللہ کے ہاں اللہ کے دربار میں نبی ہی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن جب وہ دنیا میں آئیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ اس وقت ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، یعنی تھوڑی دیر نہیں، مطلب وہ امتی کی حیثیت، ان کو دو شرف ملے، وہ نبی بھی ہوں گے اور امتی نبی ہوں گے۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب پہنچا تو ان کے پاس کہنے کو اور تو کچھ تھا نہیں، بس بول اٹھے کہ واقعی ہم ہی ظالم تھے۔ اب ہم ان لوگوں سے ضرور باس پوس کریں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم خود پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا پیغام پہنچایا، انہیں کیا جواب ملا۔ پھر ہم ان کے سامنے سارے واقعات خود اپنے علم کی بنیاد پر بیان کر دیں گے، کیونکہ ہم ان واقعات کے وقت کہیں غائب تو نہیں تھے، یعنی جب قوم لوط آئی تھی تب بھی ہم سے، اللہ فرما رہے ہیں، جب قوم عاد کو بھیجا آئی تھی تب بھی ہم حاضر ناظر تھے، جب قوم ابراہیم تھی، امت ابراہیم تھی، تب بھی ہم حاضر ناظر تھے، ہم تو کسی ایک پل کے لیے بھی غائب نہیں ہوئے، اللہ فرما رہے ہیں، اور اس دن اعمال کا وزن ہونا اٹل حقیقت ہے۔ چنانچہ جن کی ترازو کے پلے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کی ترازو کے پلے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتی کر کے خود اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا ہے۔ اور کھلی بات یہ ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے روزی کے اسباب پیدا کیے، پھر بھی تم لوگ شکر کم ہی ادا کرتے ہو۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا، کیونکہ جب آدم علیہ السلام کو بلا رہے تھے تو تمام فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ، ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں، جو آپ انسان کو بنا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ نے تو جو ہے نوری مخلوق بنائی فرشتوں کو، نہ ان کو کھانے کی حاجت، نہ ان کو پینے کی عادت، نہ ان کو سونے کی حاجت، نہ ان کو کسی شہوت کی جو عادت، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سب کچھ تمام مٹیریل جو ہے، تمام چیزیں جو ہے ایک انسان میں رکھی ہیں۔ تو فرشتے تو ہے ہی صرف جو ہے کہ ایسی جو سر جھکانے والی مخلوق، اللہ نے ان کے سامنے تو کچھ اور رکھا ہی نہیں۔ اب ہمیں رکھی ہے بھوک پیاس، اور ہمیں روزے کا بھی حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے، ہمیں رکھی ہے بھوک پیاس، اور یہ بھی کہا کہ جب کوئی سائل آ جائے تو اس کو کھانا دے دو۔ تو ایثار و قربانی اور یہ سب کچھ ہم سے ہی اللہ طلب کرتے ہیں۔ سب نے سجدہ کیا۔ اچھا، پھر فرشتوں کو جب ہم نے تمہیں اور پھر جب آدم علیہ السلام کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنا لیا، پھر تمام فرشتوں کے ساتھ آدم علیہ السلام کو بٹھایا، اور یہ دنیا میں استعمال کی چیزیں اور استعمال کی چیزوں کے خواص، جیسے ہم کہتے ہیں نا زیتون کا تیل، یہ تو گرم ہوتا ہے، یعنی اس طرح کے تمام ان کی کیفیت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اور فرشتوں سے کہا بتاؤ، تو فرشتے جو ہیں وہ کچھ رہ گئے، اور آدم علیہ السلام نے فرفر جواب دے دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کر دو، تو کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔
اللہ نے کہا جب میں نے تمہیں حکم دے دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا ہے ابلیس؟ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. کیا کہتا ہے؟ خلقتنی من ناریوں و خلقتہ من تین. تو خلقتنی من نار یعنی مجھے آپ نے بنایا آگ سے، وخلقتہ اور اس کو بنایا یعنی آدم علیہ السلام کو من تین مٹی. تو آگ کی صفت یہ ہے کہ آگ ہمیشہ اوپر کی طرف جاتی ہے، اور مٹی کی صفت یہ ہے کہ مٹی ہمیشہ نیچے کی طرف. حالانکہ گریوٹی یا فرق ہے، کشش ثقل ہے، لیکن آگ پھر بھی ہمیشہ اوپر کی طرف جاتی ہے. تو کہتا ہے میں تو آگ سے بنا ہوں، میں تو ناری مخلوق ہوں، تو میں ان کو سجدہ کیوں کروں مٹی کی مخلوق کو؟ تو اللہ نے کہا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، کیونکہ یہ حکم تھا اللہ کا اور اللہ کا حکم ماننا چاہیے تھا. اس نے اللہ تعالیٰ جس کو بھی سجدہ کروا رہے ہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہاں تکبر کرے. یعنی تکبر کا حق، غرور کا حق صرف اللہ کو ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص اپنی خوبصورتی پر غرور کرتا ہے تو اس کی خوبصورتی چند دنوں میں مٹ جائے گی. کوئی خوبصورت ہے 5 سال 10 سال، اس کے بعد اس کا جھریوں بھرا چہرہ. کوئی طاقت پہ غرور کرتا ہے تو اس کی طاقت وہ بھی کسی ایکسیڈنٹ میں، بیماری سے یا بڑھاپے میں ختم ہو جائے گی. تو تکبر کا حق، غرور کا حق صرف اللہ رب العزت کو ہی حاصل ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. اب نکل جاؤ، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے. اس نے کہا مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دیجئے جس دن لوگوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی. تو شیطان نے درخواست تو یہ کی تھی کہ اس وقت تک اسے زندگی دے دی جائے جس دن حشر ہوگا اور دوسرے مردہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. یہاں اس درخواست کے جواب میں مہلت دینے کا تو ذکر ہے، لیکن یہ مہلت کب تک کی دی گئی ہے ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کب یہ مہلت شیطان سے چھین لے. اور میں تو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آج ہی چھین لے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور نہ کر پائے. کہنے لگا اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں. اچھا گمراہ کرنے کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف وہ بات لگا رہا ہے. کہنے لگا اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، شیطان نے اپنی بد عملی کی ذمہ داری خود قبول کرنے کے بجائے معاذ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ڈالنے کی کوشش کی. حالانکہ تقدیر کی وجہ سے کسی کا اختیار سلب نہیں ہوتا، تقدیر کی وجہ سے کسی کا اختیار سلب نہیں ہوتا، یعنی ضائع نہیں ہوتا، لیا نہیں جاتا. کہنے لگا اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کو کی گھات لگا کر تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھ رہوں گا. پھر میں ان پر چاروں طرف سے حملے کروں گا، ان کے سامنے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں طرف سے بھی، ان کے بائیں طرف سے بھی. کیا کہتا ہے؟ ثم آتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ میں ان کے دائیں طرف سے، ان کی بائیں طرف سے اور ان کے آگے پیچھے سے ان پر حملہ کروں گا. اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے ذلیل اور مردود ہو کے، نکل. ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی تیرا ساتھی ہوگا. میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے جو چیز چاہو کھاؤ، البتہ اس خاص درخت کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. آگے پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم کی جو جگہیں اللہ تعالیٰ نے چھپائی گئی تھی ایک دوسرے کے سامنے کھول دی جائیں. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے اس درخت کی خاصیت یہ تھی کہ اس کا پھل کھاتے ہی جنت کا لباس ادھر جاتا تھا، اور یہ بات ابلیس کو معلوم تھی. چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نے اسے کھایا تو جنت کا جو لباس انہیں عطا ہوا تھا وہ ان کے جسم سے اتر گیا. کیونکہ یہ ساری تدبیر اس نے کی تھی. یہ جنت میں گیا اور دوسرے بھیس میں گیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اور اماں حوا سے کہ اب تو آپ یہ پھل کھا سکتے ہیں اس درخت کا. جب اللہ نے منع کیا تھا تو آپ نئے نئے آئے تھے، اب تو آپ کے جسم اس ایٹموسفیئر کے، اس فضا کے، اس ماحول کے عادی ہو گئے ہیں، اور جب آپ کھائیں گے نا تو آپ میں مزید وہ ہو جائیں گی، آپ کی صلاحیتیں اور بڑھ جائیں گی. چنانچہ اس نے ہمارے ماں باپ کو ورگلا کے وہ درخت میں سے پھل کھلا دیا. پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم کی جگہیں جو ان سے چھپائی گئی تھی ایک دوسرے کے سامنے کھول دے. بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس درخت کی خاصیت یہ تھی. اچھا تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس وجہ سے روکا تھا کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے.
یہ کس نے کہا؟ یہ ابلیس نے کہا کہ مطلب یہ تھا کہ چونکہ اس درخت کی خاصیت یہ ہے کہ جو اس میں سے کھا لیتا ہے وہ تو یا تو فرشتہ بن جاتا ہے یا اسے ہمیشہ کی زندگی جو ہے عطا ہو جاتی ہے، اس لیے اسے کھانے کے لیے مخصوص قوت کی ضرورت ہے۔ شروع میں آپ دونوں کو یہ قوت حاصل نہیں تھی، اس لیے منع کیا گیا تھا۔ یہ شیطان کے الفاظ ہیں۔ اب آپ کو جنت میں رہتے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا ہے اور آپ میں وہ قوت پیدا ہو گئی ہے، اس لیے اب کھانے میں حرج نہیں ہے۔ آپ جب اسے کھائیں گے تو یا تو فرشتے بن جائیں گے یا ہمیشہ کی زندگی عطا ہو جائے گی آپ کو۔ یہ بہانے کر کے یہ بہلا پھسلا کے اس نے ہمارے اما ابا کو بہکایا۔ یا تم اچھا، اور یعنی کیا کہا کہ اس درخت سے کسی اور وجہ سے نہیں منع کیا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ صرف اس وجہ سے روکا ہے آدم علیہ السلام اما حوا علیہ السلام کہ کہیں آپ فرشتے نہ بن جائیں یا آپ کو ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے۔ تو اور ان کے سامنے وہ قسمیں کھا گیا کہ یقین جانو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اس طرح اس نے دونوں کو دھوکہ دے کر نیچے اتار ہی لیا۔ چنانچہ جب دونوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان دونوں کی شرم کی جگہیں ایک دوسرے پہ کھل گئیں اور وہ جنت کے کچھ پتے جوڑ جوڑ کے اپنے بدن پہ چپکانے لگے تاکہ ان کی شرم گاہیں چھپا سکیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اوریانی سے حفاظت انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے جو ہی دونوں کا لباس اترا انہوں نے ہر ممکن طریقے سے اپنے ستر کو چھپانے کی کوشش کی۔ اور ان کے پروردگار نے انہیں آواز دی، کیا میں نے تم دونوں کے اس درخت سے روکا نہیں تھا اور تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، قال ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یعنی ہم نے آپ کی بات نہیں مانی، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ نے آدم اور اس کی بیوی اللہ تعالیٰ نے آدم، ان کی بیوی اور ابلیس سے فرمایا اب تم یہاں سے اتر جاؤ سارے، تم ایک دوسرے کو دشمن ہو گئے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اسی زمین میں تم جیو گے، اسی میں تمہیں موت آئے گی، اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ توبہ کرنے کے لیے یہ الفاظ نہایت مناسب ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اگر ایک طرف شیطان کو مہلت دے کر اسے انسان کو بہکانے کی صلاحیت دی جو انسان کے لیے زہر جیسی تھی، تو دوسری طرف انسان کو توبہ اور استغفار کا تریاق بھی عطا فرما دیا۔ جو زہر شیطان تمہیں دے اس کا تریاق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اور کہ اگر شیطان کے بہکائے میں آ کر کبھی کوئی گناہ کر گزرو تو اسے فوراً توبہ کر لو، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کیا پر شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اس طرح شیطان کا چڑھایا ہوا زہر اتر جائے گا۔ اور ایک اور اس کی تفسیر میں بات آتی ہے جو مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے جب زمین میں بھیجا آدم علیہ السلام کو تو کہتے ہیں کہ حضرت اما حوا کو جدہ میں اور نبی آدم علیہ السلام کو، ہمارے ابا جان کو سری لنکا میں بھیجا۔ اب اس میں مختلف تفسیریں ہیں، لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ اتنا روئے حضرت آدم علیہ السلام اپنے اس گناہ پر کہ اگر دنیا میں سب انسانوں کے رونوں کو جمع کیا اور 10 حصے بنائے جائیں تو 9 حصے آدم علیہ السلام کے ہوں گے۔ اب آدم علیہ السلام کو کہیں لکھا 40 سال، کہیں لکھا 200 سال، کہیں لکھا 300 سال روتے رہے اللہ سے معافی مانگتے رہے، اور پھر ایک دن ایسا آیا، پھر ایک دفعہ ایک ایسا وقت آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ ان کو یاد آیا کہ جب ہم جنت میں رہتے تھے تو جنت کے جو چھت تھی اس پہ ہم نے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آپ نے تڑپ کر کہا حضرت آدم علیہ السلام نے، اے اللہ، آپ سمجھ گئے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جس نام کو ملایا ہے وہ یقیناً بڑا عظیم، بہت عظیم ہستی ہوں گے۔ آپ نے کہا اے اللہ، آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مجھے معاف کر دیجئے، ہماری توبہ قبول کر لیجئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ
اللہ نے فرمایا کہ اے آدم محمد نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے. ہم نے یہ کائنات جو ہے ساری کے ساری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں پیدا کی. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم قیامت والے دن بھی میں آپ کو آدم کہہ کر نہیں پکاروں گا, ابو محمد کہہ کر, محمد کے والد صاحب, محمد کے باپ صاحب کہہ کر پکاروں گا. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اور اس کے بعد ان دونوں کو ملنے کی توفیق ہوئی. تو اللہ نے آدم اور ان کی بیوی اور اچھا اب اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے اور جو خوش نمائی کا ذریعہ بھی ہے, اور تقویٰ کا, یعنی اب جب ہم اچھا لباس پہنتے ہیں تو ہم اچھے خوبصورت لگتے ہیں نا, اور تقویٰ کا جو لباس ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تو پورا لباس ہمیں دیا, لیکن آج کل ہماری بیٹیوں اور بہنوں کو کیا ہو گیا کہ اپنے لباس کو کھولنے لگی اور جسم کو دکھانے لگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے اور جو خوش نمائی کا ذریعہ بھی ہے, یعنی ہم اچھا لباس پہنتے ہیں تو ہم خوبصورت لگتے ہیں. اور تقویٰ کا جو لباس ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن جو تقویٰ کا لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے. یعنی تقویٰ کا لباس یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقویٰ کا مطلب ایسا ہے جیسے کہ تم نے ایک کانٹے دار باڑ سے گزرنا ہے, ایک جگہ ایسی ہے جس کو تم نے عبور کرنا ہے, گزرنا ہے, لیکن وہاں پہ کانٹے دار باڑ لگی ہوئی ہو جس میں سے نوکیلے کانٹے نکلے ہوئے ہوں, اور تم نے کیا کیا جالی کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں, تو تم کیسے بچو گے؟ اب آپ کو پتہ نا ہر سوراخ میں وہ جو ہے کانٹے دار باڑ کے کانٹے چبھیں گے. تو کس طرح ہم نے اپنے آپ کو, اپنے لباس کو سنبھال کر گزرنا ہے. بس دنیا میں بھی رہنے کا طریقہ یہ ہے, قدم قدم پہ گناہ کھڑے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہوئے نکلنا ہے. کامیاب ترین انسان وہ ہے جو گناہوں میں مبتلا نہ ہو بلکہ گناہوں سے بچتا ہوا اللہ تعالیٰ سے جا ملے. اور تقویٰ کا جو لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے. یہ سب اللہ کی نشانیوں کا حصہ جن کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سبق حاصل کر سکیں. اچھا, یہاں پر عرب کی ایک عجیب و غریب رسم کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی جس کی تفصیل یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے قریب رہنے والے کچھ قبیلے مثلا قریش ہومس کہلاتے تھے. عرب کے دوسرے تمام قبیلے حرم کی پاسبانی کی وجہ سے ان لوگوں کی بڑی عزت کرتے تھے. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ عرب کے عقیدے کے مطابق کپڑے پہن کر طواف کرنا صرف انہی کا حق تھا. دوسرے لوگ کہتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں ان کے ساتھ ہم بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے, چنانچہ وہ ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. چنانچہ یہ لوگ جب طواف کے لیے آتے تو حمص کے کسی آدمی سے کپڑے مانگتے, اگر اس کے کپڑے مل جاتے تو انہیں پہن کر طواف کر لیتے, لیکن اگر کسی کو حمص میں کسی کے کپڑے نہ ملتے تو بالکل ننگا ہو کے اوریاں ہو کر طواف کرتا تھا. یہ آیتیں اس بےہودہ رسم کی تردید کے لیے نازل ہوئیں اور ان میں انسان کے لیے لباس کی اہمیت بیان فرمائی گئی, اور یہ بھی بتایا گیا کہ لباس کا اصل مقصد جسم کا پردہ ہے اور ساتھ ہی لباس انسان کے لیے زینت اور خوش نمائی کا ذریعہ ہے. اور ایک اچھے لباس کی صفت ہونی چاہیے کہ وہ دونوں مقصد پورے کرے, یعنی تمہاری زینت بھی ہو اس سے اور لیکن تمہارے حصے شرمگاہ اور سب کچھ ڈھکا ہو. اور جس لباس سے پردے کا مقصد حاصل نہ ہو وہ انسانی فطرت کے خلاف لباس ہے. اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں, شیطان کو ایسے موقع ہرگز نہ دینا کہ وہ تمہیں اس طرح فتنے میں ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا جبکہ ان کا لباس ان کے جسم سے اتروا لیا تھا تاکہ ان کو ایک دوسرے کی شرم کی جگہیں دکھا دے. وہ اور اس کا جتھا تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے, یعنی شیطان ہر وقت تمہاری طاق میں رہتا ہے. ان شیطانوں کو ہم نے انہی کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے, اور جب یہ کافر لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طریقے پر عمل کرتے پایا اور اللہ نے ہمیں ایسے ہی حکم دیا ہے. تو یہ لوگ اریاں ہو کر طواف کرتے تھے. چونکہ یہ رسم برسوں سے چلی آئی تھی اس لیے ان کی دلیل یہ تھی کہ ہمارے باپ دادا بھی ایسے کرتے تھے, جس سے معلوم ہوتا یعنی تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. تو
تم ان سے کہو کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتے، کیا تم وہ باتیں اللہ کے نام لگاتے ہو جن کا تمہیں ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے؟ کہو میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے اور یہ کہ جب کہیں سجدہ کرو اپنا رخ ٹھیک ٹھیک رکھو، اور اس یقین کے ساتھ اس کو پکارو کہ اطاعت خالص اسی کا حق ہو جس طرح اس نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا۔ یعنی یہ نہ ہو کہ یا اللہ ہماری مدد کر دے اور ساتھ ہی کہو یا لات و منات یا عزا یا یاغوث ہماری مدد کر دو، عیساف ہماری مدد کر دو۔ نہیں، مدد مانگنی ہے تو خالص اللہ ہی سے مانگو، جس طرح اس نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ تم میں ایک گروہ کو تو اللہ نے ہدایت تک پہنچا دیا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جس پر گمراہی مسلط ہو گئی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے شیطان کو دوست بنا لیا ہے، اور سمجھ یہ رہے تھے کہ وہ سیدھے راستے پہ ہیں۔ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، جب کبھی مسجد میں آؤ تو اپنی خوشنمائی کا سامان یعنی لباس جسم پر لے کر آؤ۔ یعنی آپ کو پتہ ہے نا کہ بیت اللہ بھی ایک مسجد ہے نا، جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم مسجد میں آؤ تو ننگے دھڑنگے نہ آ جاؤ، بلکہ تم جو ہے اپنے آپ کو خوشنما بناؤ، یعنی اپنے جسم کو بھی ڈھک لو اور اچھے صاف ستھرے لباس میں آؤ تاکہ تم اچھے لگو، اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو۔ یقین رکھو یاد رکھو اللہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں فرماتے۔ کہو کہ آخر کون ہے جس نے زینت کے سامان کو حرام قرار دیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے؟ یعنی اللہ تو تمہیں لباس پہنا کر خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اور تم نعوذ باللہ برہنہ ننگے دھڑنگے ہو کر طواف کعبہ کر رہے ہو، یہ غلط ہے۔ اور اللہ نے تو تمہیں حکم نہیں دیا کہ تم میرے گھر کا طواف اس حالت میں کرو، اور اس طرح پاکیزہ رزق کی چیزوں کو کہو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے پاکیزہ رزق کو بھی پیدا کیا۔ اذانیں ہو رہی ہیں، اذانیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف الميعاد۔ اچھا ایسا ہے کہ 4:24 پہ 4:14 ہوئے، 4:24 پہ انشاءاللہ پھر شروع کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے اپنی اپنی میٹنگ کو آپ چھوڑ دیجئے ایسے ہی آن، اپنے سیل فون کو، اور نماز پڑھ لیجئے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔
यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिलखैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ से सिलसिले को छोड़ा था अल्लाह पाक ने छुड़वाया, वहीं से अल्लाह पाक के हुक्म से शुरू करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला ने अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत हकीकत को बयान किया कि तुम लोग जो नंगे होकर तवाफ करते हो, तो ये तो अल्लाह तबारक ताला ने नाफरमानी की सजा में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा के साथ किया था। तो अल्लाह तबारक ताला इन बातों से खुश नहीं होता है। अल्लाह ताला को लिबास पसंद है, वो जो तुम्हारी शर्मगाह और तुम्हारे जिस्म को छुपाने वाला हो और जिसे पहन के तुम खुशनुमा और खूबसूरत लगो। तो अल्लाह तबारक ताला ने इस लिबास को, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेहतरीन लिबास जो है वो तकवा का लिबास है। और तकवा के मायने हैं कि ये पूरी जिंदगी जो हमारी है, मेरी और आपकी जो जिंदगी चल रही है मौजूदा, ये जो जब तक हम जिंदा हैं, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाराजगी से डरते हुए, अल्लाह ताला के जिन बातों से अल्लाह पाक राजी होते हैं उन बातों को लेकर चलने में, और जिन बातों से अल्लाह पाक नाराज होते हैं उन बातों से दूर हटने में, दोनों जहानों की कामयाबी का राज तकवा में है। जो शख्स गुनाहों से बचता है उसे अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देते हैं, और जो शख्स गुनाहों में जो है मस्त होके चलता है, अल्लाह उसे दुनिया में भी जिल्लत अता फरमाते हैं, अल्लाह ताला उसे आखिरत में भी जिल्लत अता फरमाते हैं। और अल्लाह तबारक ताला के यहाँ उनके लिए बहुत बहुत सारी सजाएं मुकर्रर हैं। चुनाचे जिंदगी एक दफा मिलती है, बाद मरने के तो ये काफिर लोग कहेंगे कि ए अल्लाह रब्बना समेना फरजेना, रब्बना समेना रब्बना अबसरना व समेना फरजेना लनामल सालिहन इन्ना मुकिनून। ए अल्लाह ताला, हम समझ गए, हमने देख लिया, हम समझ गए, हमने सुन लिया कब्र के रगड़े। अल्लाह, हमने ये हौलनाक आवाजें सुन ली, हमने देख लिया ये मंजर। फरजेना, हमें वापस लौटा दुनिया में। हम जो अमल करते थे हरगिज हरगिज वो अमल नहीं करेंगे। इन्ना मुकिनून, हम आ गए, हम तुझ पर यकीन रखने वालों में से हो गए। लेकिन फिर अल्लाह ताला क्या कहेंगे कि बकवास बंद करो, जुक इन्ना का अंता अजीजुल करीम। अब ये जहन्नम के फल जो जकूम और जरी और जकूम है, इनका मजा चखो। उबलते हुए पानी का, उबलती हुई पीप का मजा चखो। इन्ना का अंता अजीजुल करीम, दुनिया में रहता हुआ तू बड़ा इज्जत बनता, इधर वाला बनता था, बड़े तू कलफ वाले कपड़े पहनता था, और तेरे आगे से कोई गुजर जाता तुझे, तू उसके लिए मुसीबत कर देता था। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब तू जो है दुनिया में रहते हुए जैसे तूने रहा वो रहा, लेकिन अब तू क्या कर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब जो है इस अजाब का मजा चख जो जिस अजाब में तू है। अच्छा, अब अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हें एक गुरोह को अल्लाह ताला ने हदायत तक पहुंचा दिया, और एक गुरोह वो है जिस पर गुमराही मुसलत हो गई, क्योंकि लोगों ने शैतान को दोस्त बना लिया, और समझ रहे थे कि वो सीधे रास्ते पे हैं। ए आदम के बेटे बेटियों, जब किसी मस्जिद में आओ तो अपनी खुशनुमाई का सामान यानी लिबास जिस्म पर लेकर आओ, और खाओ पियो और फजूल खर्ची मत करो, और याद रखो अल्लाह फजूल खर्ची लोगों को पसंद नहीं फरमाते। कहो कि आखिर कौन है जिसने जीनत के सामान को हराम करार दिया जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए पैदा किया। यानी अल्लाह तो तुम्हारे लिए खूबसूरत लिबास को पसंद फरमा रहे हैं, वो लिबास जो तुम्हारे तन को ढके। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसा लिबास, बारीक लिबास पहनने वाली औरतें जन्नत की खुशबू को भी ना सूंघ पाएंगी, जबकि जन्नत की खुशबू 500 जबकि जन्नत की खुशबू 500 बरस की जबकि जन्नत की खुशबू 500 बरस के दूरी पे आ रही होगी। लेकिन जो है जन्नत की खुशबू को कौन नहीं कर सकेगा? जन्नत की खुशबू को जो है वो औरतें नहीं सूंघ सकेंगी, जो औरतें, अल्लाहू अकबर कबीरा, जो औरतें नंगे लिबास पहनती हैं और अपने जिस्म या चुस्त लिबास पहनती हैं, या नंगे लिबास पहनने वाली औरतें, अल्लाह ताला उनको जन्नत की भी ना सूंघवाएंगे, जबकि जन्नत की खुशबू एक 500
साल की मुसाफत चल के जहाँ कोई पहुंचेगा ना, तो उस 500 साल की मुसाफत के बाद जो कहीं पहुंचेगा, उसके बाद वहां तक आ रही होगी। यानी अगर हम 500 साल लगातार चलते रहें तो हम जहाँ पहुंचेंगे तो हम जहाँ पहुंचेंगे तो वहां तक जन्नत की खुशबू आ रही होगी। अच्छा, अल्लाह ताला फरमाते हैं, कहो कि जो लोग ईमान रखते हैं उनको ये नेमतें जो दुनिया में मिली हैं कयामत के दिन खालिस उन्हीं के लिए होंगी। यानी ये दरअसल कुफारे मक्का की एक बात का जवाब है। वो कहा करते थे कि अगर अल्लाह ताला को हमारा मौजूदा तरीका पसंद नहीं था तो वो हमें रिस्क क्यों दे रहा था। हम नंगे तवाफ काबा करते थे, हमें रिस्क क्यों दे रहा था। अल्लाह ताला रिस्क रोक लेता तो हमें भी अक्ल आ जाती कि हाय हम कुछ समथिंग इज रॉन्ग, हम कोई चीज गलत काम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें नपा क्यों नहीं, अल्लाह ताला ने हमें कहा क्यों नहीं। तो तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो वो फिर वो हमें रिस्क क्यों देता रहा, अल्लाह ताला ने हम पर रिस्क के दरवाजे क्यों खोले रखे। अगर अल्लाह ताला को हमारा ये तरीका पसंद था तो अल्लाह ताला हमसे रिस्क को रोक देता, हम थोड़े से अवेयरनेस आ जाती हमें भी। ये तमाम ऐसी फजूल बातें कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस दुनिया में तो अल्लाह ताला के रिस्क का दस्तरखान हर शख्स के लिए बिछा हुआ है, चाहे वो मोमिन हो या काफिर। लेकिन आखिरत में ये नेमतें सिर्फ मोमिनों के लिए हैं, खास मोमिनों के लिए हैं। इसलिए ये समझना गलत है कि अगर दुनिया में किसी को खुशहाली मैसर है तो अल्लाह ताला की रजामंदी की दलील है, नहीं। और इसे आखिरत में भी खुशहाली जरूर मिलेगी, नहीं भाई नहीं। दुनिया में अल्लाह काफिरों को कितना दे रहा है। आज आपके सामने है कि मुसलमान, फलस्तीन के मुसलमान हक पर होते हुए किस तरह भूखे हैं, प्यासे हैं, लेकिन अगर देख लें आपको, और काफिरों को वहां पे किस तरह खाने पीने को मिल रहा है। तो ये दलील गलत है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये वाली बात गलत है। फरमाया मेरे परवरदिगार ने तो बेहयाई के कामों को हराम करार दिया, चाहे वो बेहयाई खुली हुई हो या छुपी हुई हो, नीज हर किस्म के गुनाह को और ना किसी को जाती करने को, इस बात को कि तुम इसके साथ किसी ऐसी चीज को शरीक मानो जिसके बारे में अल्लाह ने कोई दलील ही नहीं नाजिल की। अल्लाह ने कहीं ये नहीं कहा कि मेरे साथ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम भी पूरी कायनात का मैनेजमेंट संभाली हुई है। अल्लाह ने कहीं ये नहीं कहा कि मेरे साथ ईसा अलैहिस्सलाम और जिब्रील अमी मिलकर काम करते हैं वरना मैं बिल्कुल नहीं कुछ कर सकता। एक मिसाल के तौर पे नाउजुबिल्ला समझा रही हूँ। अल्लाह ताला ने कहीं ये नहीं कहा कि ये लात ओजा मनात मेरे साथी और हेल्पर है, नहीं कहा। अल्लाह ताला ने कहीं ये नहीं कहा कि किसी कोई नबी मेरा बेटा है और ये मेरा काम कर रहा है, उज़ैर अलैहिस्सलाम हो चाहे वो ईसा अलैहिस्सलाम हो। अल्लाह ताला फरमा रहा है मैं अकेला समद, मैं बेनियाज हूँ। मैं अगर सबको रिस्क मैं दूंगा तो वो खाएंगे, लेकिन मेरा यानी मैं जो हूँ इस बात से बिल्कुल बेपरवाह हूँ कि सारी दुनिया मिलकर मेरे खिलाफ महाज बना ले। अल्लाह ताला कहते हैं पूरी दुनिया मेरे खिलाफ मिलकर महाज बना ले और मुझे समझने का मौका भी ना दे, मुझ पर हमला करे बगैर बताए, तब भी मैं उनके लिए काफी हूँ। नीज इस बात को कि तुम अल्लाह के जिम्मे वो बातें लगाओ जिनकी हकीकत का तुम्हें जर्रा बराबर भी इल्म नहीं, और हर कौम के लिए एक मियाद मुकर्रर है। चुनाचे जब इनकी मुकर्ररा मियाद आ जाती है तो वो घड़ी भर भी उसके पीछे आगे पीछे नहीं हो सकती। और अल्लाह ने और अल्लाह ने और अल्लाह ने इंसान को पैदा करते वक्त ये बात तंबी कर दी थी, समझा दिया था कि ए आदम के बेटों और बेटियों, अगर तुम्हारे पास तुम ही में से कोई पैगंबर आए जो तुम्हें मेरी आयतें पढ़ पढ़ के सुनाए, तो जो लोग तकवा इख्तियार करेंगे वो अपनी इस्लाह कर लेंगे, इन पर ना कोई खौफदारी होगा ना वो गमगीन होंगे। अल्लाह ताला यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं कि देखो या बनी आदमा इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम, कि अगर तुम में से तुम्हारे पास कोई मेरा नबी आए तो तुम उसकी अताअत करना, उसकी बात मानना, उसके पीछे पीछे चलना। तो अगर जो लोग ऐसा करेंगे वो तकवा इख्तियार करेंगे और अपनी इस्लाह कर लेंगे, उन पर तो कभी खौफ तारी ही नहीं होगा। तो फरमाया कि उन पर कभी भी कोई खौफ तारी नहीं होगा। और क्या होगा, फमानित तका, जो डरा अल्लाह ताला से, व असलहा, जिसने अपनी इस्लाह कर ली, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उसे ना कोई खौफ होगा ना उसको हजन होगा, ना उसको कोई ये होगा कि काश मैं ऐसा नहीं ऐसा कर लेता।
آج میں دودھ کے پاس ابلنے کے وقت میں سے ہٹ کیوں گیا؟ دیکھو آدھا کلو دودھ ابل کے ضائع ہو گیا۔ ایسے کوئی ان کو غم نہیں آئیں گے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا ہے، وہ لوگ دوزخ کے باسی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب بتاؤ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ایسے لوگوں کے مقدر میں رزق کا جتنا حصہ لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ جو نعوذ باللہ برا بھلا کہتے ہیں، یہاں تک گالیاں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق بھی کم نہیں کیا، ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے مقدر میں رزق کا جتنا حصہ لکھا ہے وہ انہیں دنیا کی زندگی میں پہنچتا رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آ پہنچیں گے تو وہ کہیں گے کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جنہیں تم اللہ کے بجائے پکارتے تھے؟ اب فرشتے آ کے کہیں گے بلاؤ لات و عزا منات کو، بلاؤ بلاؤ کالی دیوی کو اور شری رام کو، بلاؤ ہنومان کو، بلاؤ اب تم رام لکشمن کو، یعنی اس وقت کے دیوتاؤں کے نام بتا رہی ہوں جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرشتے بھی کہیں گے بلاؤ، اب یہ جواب دیں گے وہ سب ہم سے گم ہو گئے، ہمیں تو وہ نظر ہی نہیں آ رہے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے ہم تو کافر تھے، یعنی اب وہ سمجھ جائیں گے کہ ہم انکار کرنے والے تھے اللہ کا۔ کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے یار اتنی ضروری نہیں ہے، تو وہ نماز پڑھنے سے انکاری ہو گیا، نماز پڑھنے کا کافر ہوا، انکار کیا اس نے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ جنات اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اس طرح جب بھی کوئی گروہ دوزخ میں داخل ہوگا وہ اپنے جیسوں پر لعنت بھیجے گا اور کہے گا لو تم بھی آ گئے، لعنت ہو تم پر، تم لوگوں کو تو ہم بڑا اچھا سمجھتے تھے، لو تم بھی جہنم میں آ گئے۔ اس طرح جب بھی کوئی گروہ دوزخ میں داخل ہوگا وہ اپنے جیسوں پر لعنت کرے گا، بھیجے گا، یہاں تک کہ جب ایک کے بعد ایک سب اس میں اکٹھے ہو جائیں گے تو ان میں سے جو لوگ بعد میں آئے تھے وہ اپنے پہلے آنے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، انہوں نے ہمیں غلط رستے پہ ڈالا تھا، اس لیے ان کو آگ کا دگنا عذاب دیجئے، یعنی اے اللہ پاک، ہمارے باپ دادوں نے ہمیں اس بت پرستی پہ ڈالا تھا نا، آپ ان کو اور زیادہ عذاب دیجئے، نہ یہ بری راستے پہ جاتے نہ ہمیں برے راستے پہ لے کے آتے، اے ہمارے پروردگار، انہوں نے ہمیں غلط راستے پہ ڈالا تھا اس لیے ان کو آگ کا دگنا عذاب دینا۔ اللہ فرمائیں گے سبھی کا عذاب دگنا ہے، اللہ کہیں گے بے فکر ہو جاؤ، سبھی کا عذاب دگنا ہے، یہ نہیں کہ میں ان کو عذاب دگنا دوں گا، مطلب یہ کہ ہر ایک کا عذاب پہلے سے زیادہ ہوتا جائے گا۔ لہٰذا اگر سرداروں کو اس وقت دگنا عذاب دے دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود تمہیں اتنے شدید عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا، نہیں، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ خود تمہارا عذاب بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ کر ان کے موجودہ عذاب کے برابر آ جائے گا، جو ان کو پہلے عذاب مل رہا تھا تمہارا بھی بڑھ بڑھ کر اتنا عذاب ہو جائے گا، پھر ان کو جو اب مل رہا ہے تمہارا بھی بڑھ بڑھ کر اتنا ہو جائے گا، لیکن تمہیں ابھی پتہ نہیں ہے، اور پہلے آنے والے بعد میں آنے والوں سے کہیں گے تو پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت تو حاصل نہ ہوئی، لہٰذا جو کمائی تم خود کرتے رہے اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ تو جو پہلے آئے ہوں گے نا وہ کہیں گے ہم نے تو چلو بت پرستی کا راستہ اختیار کر رکھا، لیکن تم تک تو اتنی ٹیکنالوجی پہنچ گئی تھی، تم تو پڑھے لکھے تھے، پھر تم بھی بتوں کے مورتی پوجا کرتے رہے، بت پرستی کرتے رہے، یعنی تم بھی ہمارے جیسے ہی جاہل ہی رہے نا پڑھ لکھ کر بھی۔ لوگوں یقین رکھو جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا ہے، یعنی اس طرف بھی اشارہ ہے کہ دیکھو ہمارے وقت میں تو کوئی نبی نازل نہیں ہوا تھا نا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیکنڈ لاسٹ نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 600 برس بعد پیدا ہوئے، اس کا مطلب ان 600 برس میں کوئی اور نبی نہیں آیا جو لوگوں کو اللہ کے رستے سے جوڑے رکھتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ہوا کہ یعنی اس کے بعد اب جب ان لوگوں نے مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ سارے نبی کہاں پیدا ہو رہے ہیں، صدوم میں، کنعان میں، مصر میں، مدین میں، بابل میں، نینوا میں، عراق میں، شام میں، سارے نبی تو ادھر پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے ادھر بھی کوئی نبی پیدا ہوتا تو ہم بھی اس کی اطاعت کرتے اور ہم بھی سنور جاتے، اب ان کے درمیان میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں یقین رکھو جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کوئی اونٹ ایک سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو جاتا، یعنی ایک اونٹ کتنا بڑا ہے، ہم اسے بڑے جانوروں میں ہاتھی اور اونٹ کو گنتے ہیں نا، ہاتھی، اونٹ اور زرافے کو،
اور غالباً زیبرے کو بھی ہم بڑے بڑے چیزوں میں بڑے بڑے جانور میں شمار ہوتا ہے نا. تو ایک سوئی کو میں جب دھاگا ڈالنے لگتے ہیں تو کتنا چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کوئی اونٹ ایک سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو جاتا. ظاہر ہے یہ ایک امپاسبل بات ہے. یہ ایک عربی زبان کا محاورہ ہے اور مطلب یہ کہ جس طرح ایک اونٹ سوئی کے ناکے میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا, اسی طرح یہ لوگ بھی دنیا میں, یہ لوگ بھی جنت میں ہمیش 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 کے لیے داخلہ بند, ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اور اس طرح ہم مجرموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں. ان کے لیے تو دوزخی کا بچھونا ہے اور اوپر سے اسی کا اوڑھنا, یعنی یہ دوزخ کو ایز اے بچھونا, ایز اے قالین دوزخ ہوگا اور آگ ہوگی ان کی, اور ان کو اوپر سے جو ہوگا وہ بھی آگ ہی نے ڈھانپا ہوا ہوگا. اس طرح ہم ظالموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے نیک عمل کیے ہیں, یاد رہے کہ ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. تو ایسے لوگ جنت کے باسی ہیں, یعنی جنت میں رہنے والے ہیں, وہ ہمیش ہمیش اسی میں رہیں گے. جب ایسی آیتیں سنیں تو کہا کریں اللہم جعلنا منہم, ہمیں ان میں سے شمار کر دے, بنا دے. اور ان کے سینوں میں ایک دوسرے سے دنیا میں جو کوئی رنجش رہی ہوگی اسے ہم نکال باہر کریں گے. اب مثال کے طور پہ آپ ہیں, آپ میں سے کسی بہن سے میری کوئی نعوذ باللہ لڑائی ہوئی ہے, تو میں آپ سے بس ایسی رسمی سا بولتی ہوں, لیکن میں آپ کو اچھا نہیں سمجھتی. ایک مثال کے طور پہ آپ مجھے اچھا نہیں سمجھتی, لیکن جنت میں آپ بھی آ گئی, میں جنت میں بھی آ گئی. اب اللہ تعالیٰ ہمارے اب اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے وہ رنجش کو نکال کر پھینک دیں گے, اور جو ہماری دشمنی تھی نا, کینہ تھا, اس کو, یعنی کینہ نہیں مطلب رنجش ہوتی ہے نا, لڑائی سی, جو اس کو نکال کر پھینک دیں گے. جو دل میں کسی کی طرح سے فطور آ گیا ہو, ان کے سینوں میں ایک دوسرے سے دنیا میں جو کوئی رنجش ہوگی اسے ہم نکال کر باہر کریں گے. یہاں تو پھر ہم ایسے ہو رہے ہیں نا کہ زبردستی سے سلام دعا کر رہے ہیں, لیکن وہاں پر ہم کیا ہوگا, ایک دوسرے سے برگیر ہوں گے, ایک دوسرے سے جام چھینیں گے. یعنی آپ شربت جو پی رہی ہوں گی, میں شربت جو پی رہی ہوں گی, اب میں آپ کی شربت چھین کے پی جاؤں گی, جیسے دوست کے ساتھ کرتے ہیں. ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی, ان باغوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور وہ کہیں گے تمام تر شکر اللہ رب العزت کا ہے, جس نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا. یعنی اللہ کی قسم, جو شخص جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا. اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتے تو ہم کبھی منزل تک نہ پہنچ سکتے. ہمارے پروردگار کے پیغمبر واقعی ہمارے پاس بالکل سچی سچی باتیں لے کر آئے تھے, اور ان سے پکار کر کہا جائے گا لوگوں یہ ہے جنت, تم جو عمل کرتے رہے ہو ان کی بنا پہ تمہیں اس کا وارث بنا دیا گیا. اللہ اکبر, کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جنت ہے کہ جس کا ہم نے تمہیں وارث بنا دیا ہے. یعنی وارث کہتے ہیں باپ کے مرنے کے بعد جس کو چیزیں ملتی ہیں نا, باپ کا ترکہ, تو وہ وارث, یعنی اس ترکے میں اور کسی کا ترکہ نہیں ہوتا. یعنی ایک زید مرا, زید کی اولاد کو جو کچھ ملے گا, میں اس کی کوئی کسی طرح سے بھی حقدار نہیں ہوں, الا یہ کہ زید کے بچوں میں سے ہمیں کوئی کچھ دے دے. اور جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہمارے پروردگار نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا, ہم نے اسے بالکل سچا پایا. اب وہ اپنا رجحان کریں گے دوزخیوں کی طرف اور کہیں گے اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے بالکل سچا پایا. اب تم بتاؤ تمہارے پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ وہ جواب میں کہیں گے ہاں. اتنے میں ایک منادی ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر. تو جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے ان میں ٹیڑھ نکالنا چاہتے تھے. اب دیکھ لیں مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے لیے بے چین ہیں. مسجد اقصی سے باہر بیچارے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں دھوپ میں, لیکن مسجد اقصی نہیں جانے دیتے. اب دیکھ لو, جو لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اس میں ٹیڑھ نکالنا چاہتے تھے, اور جو آخرت کا بالکل انکار کیا کرتے تھے. اور ان دو گروہ یعنی جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی, اور آراف یعنی اس آڑ کی بلندی پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر گروہ کے لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچانیں گے. یہ سمجھ لیں یہاں پہ, یوں تو آراف والے جنت اور جہنم دونوں کا خود نظارہ کرے ہوں گے, کیونکہ آراف والوں کی نیکیاں جتنی ہوں گی اتنی ہی بدیاں ہوں گی, اس لیے انہیں جنتیوں اور دوزخیوں کو پہچاننے کے لیے کسی علامت کی ضرورت نہیں ہوگی. ان کو پتہ چل جائے گا جب وہ گزریں گے کہ یہ جنتی ہے, یہ دوزخی ہے. لیکن یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ لوگ جنت اور دوزخ والوں کو دنیا میں بھی ان کی علامتوں سے پہچانتے تھے, اور چونکہ یہ لوگ صاحب ایمان تھے اس لیے انہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی عطا فرما دی تھی کہ یہ متقی پرہیزگار لوگوں کے چہروں سے پہچان لیتے تھے کہ یہ نیک لوگ ہیں, اور کافروں کے چہروں سے پہچان لیتے تھے کہ یہ کافر ہیں. تفسیر کبیر امام رازی رحیم اللہ.
اور وہ جنت والوں کو آواز دے کے کہیں گے سلام ہو تم پر. وہ یہ آراف والے، یہ آراف والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا رعایتی نمبروں کا دے کر نا پاس کر دیں گے ان کو. سمجھ آ رہی ہے نا؟ رعایتی نمبر دے کے پاس کر دیں گے اللہ. وہ اعراف والے خود تو اس میں داخل نہیں ہوں گے، البتہ شوق کے ساتھ، اشتیاق کے ساتھ، امید کے ساتھ امید لگائے ہوئے ہوں گے. اور جب ان کی نگاہوں کو دوزخ والوں کی سمت موڑا جائے گا تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار، بے شک ہمارے نمبر برابر سرابر ہیں، ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ رکھنا. اور اعراف والے لوگوں کو آوازیں دیں گے جن کو وہ ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے. یعنی ان کو پتا ہوگا یہ جنتی ہیں، ہم تو نہیں جا رہے لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ جنتی ہیں. کہیں گے نہ تمہاری جمع پونجی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ وہ جنہیں تم بڑا سمجھے بیٹھے تھے. اب اعراف والے جنتیوں سے بھی ہو چکے نا ہم کلام، اب وہ کیا کریں گے؟ اور اعراف والے ان لوگوں کو واضح دیں گے جن کو وہ ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے. ان کو پتا ہے کون جنتی میں جائے گا کون دوزخ میں. کہیں گے نہ تمہاری جمع پونجی تمہارے کچھ کام آئی نہ وہ جنہیں تم بڑا سمجھے بیٹھے تھے. اور پھر جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے، اس سے اشارہ ان دیوتاؤں کی طرف ہے جن کو انہوں نے خدائی میں اللہ تعالیٰ کا شریک مانا ہوا تھا. نیز ان سرداروں اور پیشواؤں کی طرف، یعنی اپنے پیروں کی طرف بھی ہے جنہیں بڑا مان کر انہوں نے بے سوچے سمجھے ان پیروں کی پیروی کی اور یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ لوگ انہیں اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچا لیں گے. پھر جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھی کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے کوئی حصہ نہیں دے گا؟ ان سے تو کہہ دیا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم کو کسی چیز کا ڈر ہوگا، نہ تمہیں کبھی کوئی غم پیش آئے گا. یعنی اعراف والے کہیں گے یہ وہی لوگ ہیں نا، دوزخیوں سے کہیں گے یہ جنتی وہی لوگ ہیں نا جن کا تم مذاق اڑاتے تھے، آج یہ جنت میں جا رہے ہیں. اور دوزخ والے جنت والوں سے کہیں گے ہم پر تھوڑا سا پانی ڈال دو یا اللہ، یا اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کا کچھ حصہ ہمیں بھی پہنچا دو. وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان کافروں پہ حرام کر دی ہیں. وہاں پر یہ کہیں گے ہماری حالت پہ رحم کرو، ہمیں کچھ تھوڑا سا پانی بھیج دو. تو ہم کہیں گے اللہ نے تم پر حرام کیا، ہمارے پر حلال ہے. جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، چنانچہ ہم بھی ان کو اس طرح بھلا دیں گے جیسے وہ اس بات کو بلائے بیٹھے تھے کہ انہیں اس دن کا سامنا کرنا ہوگا، اور جیسے وہ ہماری آیتوں کا کھلا انکار کیا کرتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر تکلیف دیتے تھے. آپ نے تو کہا تھا کہ مرنے کے بعد لوگ زندہ ہوں گے، میرا چاچا تے مر گیا تے ہنتے کر زندہ نہیں ہویا، ایسی باتیں. اور اور کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جس عذاب سے ڈرا رہے ہو یا جس قیامت سے ڈرا رہے ہو لے کر آؤ، دکھاؤ میں بھی. آپ کیا ڈراتے رہتے ہیں روزانہ؟ نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے جس میں ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر ہر چیز کی تفصیل بتا دی ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اب یہ کافر اس آخری انجام کے سوا کس بات کے منتظر ہیں جو اس کتاب میں مذکور ہے؟ حالانکہ جس دن وہ آخری انجام آ گیا جو اس کتاب نے بتایا، اس دن یہ لوگ جو اس انجام کو بلا چکے تھے یہ کہیں گے ہمارے پروردگار کے پیغمبر واقعی سچی خبریں لائے تھے. اب کیا ہمیں کچھ سفارشی میسر آ سکتے ہیں جو ہماری سفارش کریں، یا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں دوبارہ وہیں دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم جو برے کام پہلے کرتے تھے ان کے برخلاف دوسرے نیک عمل کریں. حقیقت یہ ہے کہ لوگ اپنی جانوں کے لیے سخت گھاٹے کا سودا کر چکے ہیں. پھر کیا کہیں گے؟ ہائے اللہ اب ہمیں دوبارہ سے دنیا میں بھیج دیا جائے، ہم نیک عمل کریں گے، ایسے کام نہیں کریں گے جو کرتے رہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی جانوں کے لیے سخت گھاٹے کا سودا کر چکے ہیں. اور جو دیوتا انہوں نے گھڑ رکھے انہیں اس دن ان کا کہیں سراغ نہیں ملے گا. یقیناً تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کر دیے. اچھا، جب دنوں کا حساب موجود سورج کے طلوع غروب سے نہیں ہوتا اس وقت. اچھا، یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے وہ بھی سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں بدیع السماوات ہوں، میں نے آسمان کو بنایا بغیر کسی ماڈل کے. میں نے 6 دن میں آسمان زمین بنا کر یوں کر کے رکھ دی. ہم سے 6 دن میں ایک کمرہ فل فلیش تیار نہیں ہو سکتا. پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا. استوا عربی زبان میں جس کے معنی ہے سیدھا ہونا، قائم ہونا، قابو پانا، اور بعض اوقات ہوتا ہے سیٹ ہو کر بیٹھ جانا. ٹھیک ہے نا، جیسے کوئی بادشاہ اپنی کرسی پہ بیٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ چونکہ جسم اور مکان سے پاک ہے،
जिस्म और मकान से पाक है, इसलिए उसके मानी ये समझना चाहिए कि जिस तरह कोई इंसान तख्त पर बैठा हो इस तरह माज़ल्ला अल्लाह ताला भी अर्श पर बैठे हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये कहना कि अल्लाह ताला ने मजीद तवज्जो फरमाई। वो दिन को रात की चादर उड़ा देता है और जो तेज रफ्तारी से चलती हुई उसको आज दबोचती है। अब देखे ना, सुबह हुई, अब ये तेज रफ्तारी के साथ चलती हुई अब शाम होने वाली है। उसने सूरज जो चांद तारे पैदा किए जो सब इसके हुक्म के आगे राम है। यानी ये नहीं हो सकता कि अल्लाह की कोई मखलूकात, आप जिस बेड पर बैठी है ना, आपके सामने अगर कोई टेबल है तो वो भी अल्लाह की मखलूक है। याद रखो, पैदा करना और हुक्म देना सब उसी का काम है। बड़ी बरकत वाला है अल्लाह जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। तुम अपने परवरदिगार को आजिज़ी के साथ चुपके चुपके पुकारा करो, यकीनन वो हद से गुजरने वाले को पसंद नहीं फरमाता। इस हद से गुजरने में ये बात भी दाखिल है कि बहुत ऊंची आवाज से दुआ मांगी जाए और ये भी कि कोई नाजायज या नामुमकिन चीज तलब की जाए जो दुआ के बजाय माजाला मजाक बन जाए। मसलन ये दुआ कि मैं अभी आसमान पे चढ़ जाऊं। कुफ्फार बाज़ औक़ात आज़ से इस किस्म की दुआएं मांगने का मुतालबा करते थे आकर कि आप हमें आसमान पे चढ़ के जल्द दिखा दें, आप ये कर, आप हाथ बढ़ाएं दूर तक आपका हाथ पहुंच जाए। ये सब बातें फजूल, ऐसे फजूल मुतालबात। और जमीन में उसकी इस्लाह के बाद फसाद बर्पा ना करो और और उसकी इबादत इस तरह करो दिल में खौफ भी हो और उम्मीद भी हो। यकीनन अल्लाह की रहमत नेक लोगों से करीब है और वही अल्लाह है जो अपनी रहमत यानी बारिश के आगे हवाएं भेजता है जो बारिश की खुशखबरियां देती हैं, यहाँ तक कि जब वो बोझल बादलों को उठा लेती हैं तो हम उन्हें किसी मुर्दा जमीन की तरफ हनका ले चलते हैं। जब बादल जो है बोझल हो जाते हैं ना, जब बादलों में पानी आ जाता है तो अल्लाह ताला उनको हंका कर ना, जैसे एक गल्लाबान यानी एक जो चरवाहा नहीं अपनी भेड़ बकरियों को हंका हंका के खुश खुश करके आगे ले जाता है, इसी तरह अल्लाह ताला भी बादलों को हंका के कहते हैं भाई यहाँ से चलो और इस जगह चलो ताकि वहां पे बारिश बरसाओ। फिर वहां बादल पानी बरसाते हैं, उसके जरिए हर किस्म के फल निकालते हैं। इस तरह हम मुर्दों को भी जिंदा करके निकालेंगे। शायद इन बातों पे गौर करके तुम सबक हासिल कर लो। यहाँ पर अल्लाह ताला कभी जमीन का जिक्र, कभी आसमान का जिक्र, कभी बादलों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह ताला सबके बादशाह हैं, बनाने वाले हैं, खालिक है, मालिक है। और जो जमीन अच्छी होती है उसकी पैदावार तो अपने रब के हुक्म से निकल आती है और जो जमीन खराब हो गई हो उससे नाकिस पैदावार के सिवा कुछ नहीं निकलता। यानी अगर आपके दिल अच्छे हैं तो इनसे अच्छे अमाल सादिर होंगे। आपका जिस्म अच्छे अमाल करेगा, अगर दिलों में ही बुग़्ज़ भर लिया तो फिर अच्छे अमाल की तवक्को ना रखो। इस तरह हम अपनी निशानियों के मुख्तलिफ रुख दिखाते रहते हैं मगर इन लोगों के लिए जो कदरदानी करे। हमने नूह को इनकी कौम के पास भेजा, चुनाचे उन्होंने कहा ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। यकीन जानो मुझे सख्त अंदेशा है कि तुम पर एक जबरदस्त दिन का अजाब ना आ खड़ा हो। यहाँ पर दो बातें उसको समझ लें। सबसे पहले इसमें एक लतीफ इशारा इस तरफ है कि जिस तरह अच्छी जमीन की पैदावार भी खूब होती है, इसी तरह जिन लोगों के दिल में तलब की पाकीज़गी हो और वो अल्लाह तबारक ताला से तलब रखते हों उसकी जन्नत और उसकी रजा की, तो वो अल्लाह ताला के कलाम से खूब फायदा उठाते हैं। जिस तरह एक खराब जमीन पर बारिश पड़ने के बावजूद इसमें कोई फायदेमंद पैदावार हासिल नहीं होती। जैसे हम कचरे पर जितनी मर्जी बारिश पैदा हो जाए, कचरा क्या करता है, मजीद सड़ता है, उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं। अच्छी जमीन पर बारिश पड़ती है तो उसमें अनाज और उसमें चीजें निकलती हैं। इस तरह जिन लोगों के दिल जिद और अनाज से खराब हो चुके हैं उनको अल्लाह ताला के कलाम से कोई फायदा नहीं पहुंचता। यहाँ पे नूह अलैहिस्सलाम की बात आ गई। नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 1050 साल थी। नूह अलैहिस्सलाम का हकीकी नाम अब्दुल गफ्फार था और लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपनी कौम पर मेहनत की, तबलीग की। आप बताएं आपने कितनी की? अल्लाह अकबर। 950 साल की रेशो तो निकाले ना, कितनी तब्दील। उन्होंने अपनी जिंदगी का सारा हिस्सा तकरीबन 1050 साल उम्र थी, 950 साल तक तबलीग किया उन्होंने। तो लेकिन उनके लोग उनका कहना नहीं मानते थे। सिर्फ कितने 72 या 82 मुसलमान हुए थे बस, इतनी सारी पब्लिक में से। उनकी कौम के सरदारों ने कहा हम तो यकीनी तौर पर देख रहे हैं कि तुम खुली गुमराही में मुब्तला हो। नूह ने जवाब दिया, मेरी कौम मुझे कोई गुमराही नहीं लगी। यानी अपने नबी को किस तरह बकवास करते थे कि हमें तो लग रहा है कि आप नाउजुबिल्लाह गुमराह हो गए, मगर मैं रब्बल आलमीन का
کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ میں کسی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ مجھے اللہ کی طرف سے ایسی باتوں کا علم ہے جن کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ بھلا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچی ہو جو خود تم ہی میں سے ہو، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تم بدعملی سے بچے رہو، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ اللہ تبارک یہاں پر سن لیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اس قوم کو حق کی تبلیغ کی اور سمجھانے کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑا۔ کچھ نیک بخت ساتھی جو زیادہ تر غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے ان پر ایمان لے آئے، لیکن قوم کی اکثریت نے کفر کا راستہ اختیار کیے رکھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہے، لیکن جب وہ نہ مانے تو انہوں نے بددعا دی اور پھر انہوں نے ایک شدید طوفان میں غرق کر دیا۔ حضرت حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بہت زبردست ہے اور آنے والا ہے، پورا بیان کروں گی کہ کیا ہوا تھا اور ہوا کیا۔ پھر بھی انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، چنانچہ ہم نے ان کو اور کشتی میں ان کے ساتھیوں کو نجات دی۔ قوم عاد عربوں کی اچھا یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے تنگ آ کر ایک دن کہا، یہ سورہ نوح میں آئے گا، کہ اے اللہ اس پوری عرض پر، پورے دنیا میں نا، یعنی پوری زمین میں کوئی ایک کافر مت چھوڑ، یعنی سب کو تباہ کر دے کافروں کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح کشتی بناؤ۔ یہ دنیا کی پہلی 3 منزلہ کشتی بنی۔ تو وہ کہتے تھے کہ آپ اگر نبی ہیں اللہ کے تو آپ کوئی بڑا ہی تو نہیں ہے، آپ یہ نبیوں والا کام کر رہے ہیں، کشتیاں بیٹھ کے بنا رہے ہیں۔ اس طرح نبی نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے وہ۔ اور کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے یہاں پر تو قحط پڑا ہوا ہے، بارشیں سالوں نہیں ہو رہی اور تم اتنا پانی کہاں سے لاؤ گے؟ آپ نبی سے کہا کہ آپ اتنا پانی کیسے لائیں گے جس میں یہ کشتی چل سکے؟ اور اس طرح کرتے کرتے انہوں نے بڑی غلط حرکتیں شروع کر دی، انشاءاللہ سورہ نوح میں بتاؤں گی۔ اور ان سب لوگ پھر بھی انہوں نے نوح کو جھٹلایا، چنانچہ ہم نے ان کو اور کشتی میں ان کے ساتھیوں کو تو نجات دے دی اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا۔ یعنی اس وقت جتنے بھی لوگ زندہ ہیں نا، وہ آدم ثانی نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں۔ پوری دنیا غرق ہو چکی تھی، صرف کشتی والے بچے تھے۔ کشتی میں نبی نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، رافس۔ ایک بیٹے نے کنعان نے آنے سے انکار کر دیا تھا، اس نے کہا تھا میں بچ جاؤں گا پہاڑوں پہ چڑھ کے، حالانکہ وہ ڈوب گیا تھا، تو وہ نافرمان بھی تھا۔ تو باقی یہ تینوں کی اولادوں میں سے ہم سب ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی حام کی اولادوں میں سے حبشی ہیں، اور رافس کی اولادوں میں سے غالباً یہ جو چپٹی ناک والے ہیں، اور سام کی اولادوں میں غالباً ہم ہیں، ویسے اور تصدیق کر دوں گی انشاءاللہ۔ اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ چنانچہ حضرت حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی ہے، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ہود کو بھیجا۔ اب یہ قوم عاد جیسی اور قوم سمود جیسی طاقتور قوم اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دوبارہ نہیں بنائی۔ ان کے قد پہاڑوں جتنے ہوتے تھے، ان کو بیماریاں نہیں آتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے نبی کو چھوڑ کے بت پرستی شروع کر دی۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرو گے؟ ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا کہنے لگے ہم تو یقینی طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ تم بے وقوفی میں مبتلا ہو گئے ہو، اور بے شک ہمارا گمان یہ ہے کہ تم ایک جھوٹے آدمی ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہود علیہ السلام کو، نبی کو، حضرت ہود علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ تم جھوٹے ایک آدمی ہو۔ ہود نے کہا اے میری قوم، مجھے کوئی بے وقوفی لاحق نہیں ہوئی، بلکہ میں رب العالمین کا میں کیا کہا کہ میں رب العالمین کا ایک جو ہے وہ بھیجا ہوا ہوں، فرستادہ ہوں۔ اچھا، تو کہا ہے میری قوم، مجھے کوئی بے وقوفی لاحق نہیں ہوئی، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ قوم عاد عربوں کی ابتدائی نسل کی ایک قوم تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم از کم 2000 سال پہلے یمن کے علاقے حضر موت کے آس پاس آباد تھی۔ تو یہ لوگ اپنی جسمانی طاقت اور پتھروں کو تراشنے کے ہنر میں مشہور تھے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی تھی اور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، اور انہوں نے اپنی قوم کو بڑی درد مندی سے سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں توحید کی تعلیم دے کر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننے کی تعلیم دی، مگر کچھ نیک طبع لوگوں کے سوا باقی لوگوں نے ان کا کہنا نہیں مانا۔ پہلے ان کو قحط میں مبتلا کیا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے، ایک ڈراوا اور ایک سزا ہے،
اگر اب بھی تم ان بدعمالیوں سے باز آ جاؤ تو اللہ تم پر رحمت کی بارشیں برسا دے گا. لیکن اس قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ اپنے کفر و شرک میں بڑھتی چلی گئی. آخرکار ان پر ایک تیز و تند آندھی کا عذاب بھیجا گیا جو 8 دن تک متواتر رہا، یہاں تک کہ یہ ساری قوم ہلاک ہو گئی، ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کے، پہاڑوں سے ٹکرا ٹکرا کے مر گئی. فرمایا میں اپنے پروردگار کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں. حود علیہ السلام نے کہا اور میں تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر تم اطمینان کر سکتے ہو. بھلا کیا تمہیں اس بات پر تعجب نہیں کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچی ہو جو خود تم ہی میں سے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے نہیں یہ کام کروایا، نبیوں کے ذریعے کرایا. اور نبی کون تھے؟ انہی میں سے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے کھیلتے کودتے پلے بڑے، ان لوگوں سے مانوس ہوئے، ان کی زبان ہی بولتے تھے. اگر فرشتوں سے کرایا ہوتا تو یہ لوگ اعتراض کرتے کہ فرشتوں سے تو ہم مانوس نہیں، ہمیں تو فرشتوں سے ڈر لگتا ہے. اور اگر کسی اور کو لا کے کوئی امریکہ سے لا کر یا کوئی اور بندہ بٹھا دیتے تو کہتے لو یہ تو اس کی تو بولی ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم تو اسے مانوس نہیں ہے. چنانچہ اللہ نے جو نبی بھی بنایا وہ انہی لوگوں میں سے، اپنے ہی لوگوں میں سے بنایا تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے. اور وہ وقت یاد کرو جب نوح علیہ السلام کے بعد تمہیں جان نشین بنایا اور جسم کی ڈیل ڈول میں تمہیں دوسروں سے بڑا چڑھا کے رکھا، لہذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قوم عاد بنائی، لہذا اللہ کی نعمتوں پہ دھیان دو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. یہ لوگ اپنے قد و قامت میں اتنے لمبے چوڑے تھے کہ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان جیسی قوم کسی بھی ملک میں نے پیدا نہیں کی. تو 7 دن اور 8 دن 7 راتیں ان پہ تند و تیز آندیاں چلی، ان کے یہ ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کے مر گئے. انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تنہا اللہ کی عبادت کریں اور جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں انہیں چھوڑ بیٹھے؟ یعنی اے حود علیہ السلام آپ اس لیے آئے ہیں کہ ہم آپ کے ایک اللہ کی عبادت کریں، اور یہ اتنے سارے بت لات و نعوذہ منات و یعوق یاغوث حبل اور اساف نائلہ ان کو ہم چھوڑ دیں؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اچھا اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہمارے سامنے وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دے رہا ہو. یعنی اب ہمیں وہ عذاب بتا دو جس کی تم دھمکی دے رہے ہو نا، آئے دن ڈراتے رہتے ہو، تو اب ہمیں وہ بتاؤ کہ تم عذاب کون سا لا رہے ہو ہمارے پہ. حود علیہ السلام نے کہا اب تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور قہر کا آنا طے ہو چکا ہے، کیونکہ تم سرکشی پہ سرکشی کیے جا رہے ہو اتنے سالوں سے. کیا تم مجھ سے مختلف بتوں کے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں، جن کی تائید میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی؟ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ لات و عزا منات یاغوق یاغوث اساف نائلہ یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے نامینیٹ کیے ہوئے بندے ہیں، ان کے ساتھ مل کر میں نظام کائنات چلاتا ہوں. نہیں کہا. بس تو اب تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. چنانچہ ہم نے ان کو یعنی حود علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں سے نجات دی. اللہ نے فرمایا اس عذاب کے وقت میں کہ میری یہ سنت نہیں ہے کہ میرا نبی جہاں کھڑا ہو میں وہاں پہ عذاب دوں. حود علیہ السلام آپ اپنے بندوں کو لے کے یہاں سے نکل جائیں نا، نکلیں یہاں سے تاکہ میں ان پہ عذاب کروں. تو ان لوگوں کی جڑ کاٹ ڈالی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا. یعنی جڑ کاٹ ڈالی، یعنی آج پوری روئے زمین پہ ان میں سے ایک بندہ بھی نہیں بچا، اور مومن نہیں ہوئے تھے، اور وہ مومن نہیں ہوئے تھے. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. یہ میں نے آپ کو قوم عاد بتائی. قوم عاد اور قوم سمود تقریباً ایک ہی چال ڈھال کے تھے، ایک ہی طرح کے تھے، خوب موٹے موٹے، اور مطلب موٹے نہیں، خوب لمبے تڑنگے اور خوب لمبے قد کے اور خوب زور آور، اور پہاڑوں میں اپنے ہاتھوں سے گھر بناتے تھے اور بڑے بڑے پتھروں کو اپنا دروازہ بنا لیتے تھے، اور جس درخت کو چاہتے تھے نا ایک ایک انگلی سے اکھاڑ پھینکتے تھے. یہ سمود بھی قوم عادی کی نسل سے پیدا ہوئی، اور ظاہر ہے یہ کہ حضرت حود علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھی جو عذاب سے بچ گئے تھے یہ ان کی اولاد تھی. اور سمود ان کے دادا کا نام تھا، اس لیے ان کو آد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے. یعنی قوم آد ثانیہ، یہ قوم عرب اور شام کے درمیان، ثانیہ کہتے ہیں دوسری، یہ قوم عرب اور شام کے درمیان اس علاقے میں بات تھی جس کو اس وقت ہجر کہا جاتا تھا، ہجر، اور آج کل اسے مدائن صالح کہتے ہیں. اور آج بھی ان کے گھروں اور محلات کے کھنڈر موجود ہیں اور پہاڑوں سے تراشی ہوئی عمارتوں کے آثار جن کا ذکر آگے آئے گا، نہیں آیت نمبر 74 میں ہے، آج بھی وہاں دیکھے جا سکتے ہیں.
عرب مشرقین جب تجارتی سفر پر شام جاتے تو یہ کھنڈر ایک نشان عبرت کے طور پہ ان کے رستے میں پڑتے تھے، اور قرآن کریم نے کئی مقامات پہ ان کی توجہ دلائی ہے کہ دیکھو پہاڑوں میں جو گھر بنا کے رہتے تھے آج ان کا نام و نشان مٹا دیا اللہ نے۔ اس قوم میں بھی رفتہ رفتہ بت پرستی کی بیماری پیدا ہوگی، اس کے نتیجے میں بہت سی عملی خرابیاں بھی آ گئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے ایک فرد تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ راست پر دکھانے کے لیے پیغمبر بھیجا۔ یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کا یعنی سمود کا قصہ شروع ہو گیا، قوم عاد یعنی ہود علیہ السلام کی قوم کا قصہ ختم ہو گیا یہاں پہ، لیکن یہاں بھی وہی صورت پیش آئی کہ قوم کی اکثریت نے ان کی بات نہیں مانی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جوانی سے بڑھاپے تک مسلسل ان کو تبلیغ جاری رکھی، اس وقت کی عمریں بھی 1,000 سال ہوتی تھی۔ آخر کار ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ ہمارے سامنے کے پہاڑ سے کوئی اونٹنی نکال کر دکھا دے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ تو اونٹ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اونٹنی سے، لیکن انہوں نے کہا کہ پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکال کے دکھائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی کو نکال کر دکھا دیا۔ اچھا یہ لمبا سا قصہ ہے لیکن میں مختصر کر کے بتا دیتی ہوں کہ انہوں نے کہا تھا اپنے نبی سے کہ اگر آپ جو ہے ہمارا مطالبہ اپنے رب سے منوا کے دکھا دیں گے تو ہم آپ کو مان جائیں گے۔ تو حضرت صالح نے فرمایا کہ میں بھی تم سے کوئی مطالبہ کروں؟ انہوں نے کہا ہاں کوئی مطالبہ کر لو۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام نے اس زمانے میں بارش نہیں ہوتی تھی تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اپنے معبودوں سے کہہ کے نا، تم اتنا معبودوں پہ اپنے اکڑتے ہو، کہہ کر بارش برسا دو۔ وہ بار بار اپنے معبودوں سے دعا کرتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے سورج کو اور مزید دہکا دیا اور سورج کی روشنی کو بھڑکا دیا اور گرمی کر دی، لیکن کوئی بارش نہیں ہوئی۔ اب انہوں نے کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہ اب آپ ہمارا مطالبہ منوائیں اپنے رب سے۔ حضرت صالح علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ جب تم نے اپنے معبودوں سے ہمارا مطالبہ نہیں منوایا تو ہم کیوں منوا کے دیں، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم بولو کیا کہتے ہو۔ انہوں نے وہاں کے سب سے ذہین بندے کو جندہ بن عامر کو بلایا، تو جندہ بن عامر کو بلایا اور کہا کہ اس سے مطالبہ کریں۔ وہ اتنا جینیس تھا، اس کا آئی کیو لیول بہت تیز تھا۔ اس نے کہا سامنے والے پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال کے دکھاؤ جو 40 ہاتھ کی جسامت رکھتی ہو، یعنی میرے 2 ہاتھ کی لمبائی کتنی ہوگی آپ سوچ لیں ذرا، 22 انچ کر لیں آپ، بڑی مشکل سے تقریباً 1 گز کچھ وہ بنے گا۔ تو کہا 40 ہاتھ کی جسامت کی ہو اور سامنے پہاڑ سے نکلے اور وہ پریگننٹ بھی ہو، کنسیو بھی کیا اور آتے ساتھ بچہ بھی دے۔ یہ کتنے مطالبات سخت تھے، سوچیں اس پر کچھ لوگ تو اچھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھا دی، اونٹنی نے دنیا میں آتے ساتھ بچہ بھی دے دیا، پہاڑ سے درد زہ کی آوازیں بھی آئیں اور اس سے اونٹنی نکلی۔ اس پر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے مگر بڑے بڑے سردار اپنے عہد سے پھر گئے، اور نہ صرف یہ کہ اپنی ضد پر اڑے رہے بلکہ جو دوسرے لوگ ایمان لانے کا ارادہ کرتے انہیں بھی روک دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، اس لیے انہوں نے فرمایا کم از کم اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اس اونٹنی کو تو تم آزاد چھوڑے رکھو، اس سے تو دشمنی نہ کرو، اس سے تو پیار سے دیکھو اور اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور اونٹنی کو چونکہ پورے کنویں کا پانی درکار ہوتا تھا اس لیے اس کی باری مقرر کر دی کہ ایک دن اونٹنی کنویں سے پانی پیے گی اور دوسرے دن آبادی کے لوگ پانی پیئیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ قوم کے کچھ لوگوں نے اونٹنی کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا۔ یہ کیا تھا؟ ایک شخص تھا جس کا نام قزار تھا، اس کو ایک فحاشہ عورت نے جس کے بہت سارے مویشی تھے، اس نے کہا کہ میں تمہاری ہوں، میری جائیداد بھی تمہاری ہے، تم اس اونٹنی کو مار دو۔ تو جب 2 تنگ پہاڑوں کے درمیان اونٹنی گزری تو قزار نے نا اس کی کونچے اس کے پیر کاٹ دیے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پھاڑ کر اپنی اونٹنی کو بھی لے لیا اور اس کے بچے کو بھی لے لیا۔ اور دوسرے دن آبادی کے لوگ اچھا پھر کیا ہوا؟ لیکن ہوا یہ کہ قوم کے کچھ لوگوں نے اونٹنی کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا۔ آخرکار ایک شخص جس کا نام قزار تھا اس نے اس کو قتل کر ڈالا۔ اس موقع پہ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بتا دیا، متنبع فرمایا کہ اب ان کی زندگی کے صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ بعض روایت میں انہوں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان 3 دنوں میں ہر دن ان کے چہروں کا رنگ بدل جائے گا، یعنی پہلے دن پیلا ہوگا، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن کالا ہو جائے گا۔ اس کے باوجود اس ضدی قوم نے توبہ استغفار کرنے کے بجائے خود صالح علیہ السلام کو ان کے پیروکاروں کو مارنے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فجر کے وقت غالباً کہ آپ یہاں سے نکل جائیے۔ اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو کہ وہ جو جندہ بن عامر تھا نا جس نے یہ بتایا تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا
کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، یہ نبی اللہ کا نبی ہے اور یہ سچ ہے، اور وہ اور اس کے 600 آدمی جو اس کے ساتھ آئے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے فرما دیا تھا ان سے کہ 3 دن بعد زلزلہ آ جائے گا، اور ایسا زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک ہیبت ناک چیخ کی آواز نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا. اتنی شدید چیخ تھی کہ ان کے دل پھٹ گئے. تو یہیں پر اب اس کو چھوڑتے ہیں، 8واں پارہ ختم ہونے والا ہے اللہ کے حکم سے. تو جی بس آخری رکوع ہے، آخری 8ویں پارے کا آخری رکوع ہے، تو یہیں پہ چھوڑتے ہیں اور دعا کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں. کیونکہ یہ جو ہے حضرت صالح، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ان کے قصے بار بار اللہ نے بیان کرنے، اس لیے میں نے ڈیٹیل شروع میں بتانے کی کوشش کی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. انشاءاللہ تعالیٰ پیر کے دن اللہ نے چاہا تو ہم آپ کو آپ کی حاضری بھی بتا دیں گے، اور تقریباً 1 مہینے کی جو حاضری تقریباً جتنے بھی دن کی ہے، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو پسند فرمایا، کون اللہ کے چنندہ بندے ہیں جن کی پوری حاضری ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایس بڑی محنتوں سے اور بڑے دل سے پڑھا ہوا کلام دیا ہو، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ مغفرت کا باعث بنا دے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے میرے پیارے اللہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے پیارے اللہ، اے حقیقی اللہ، اے اللہ الہی ربی ربی ربنا. اے اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اللہ ملک پاکستان پہ رحم فرما دے. یا اللہ ملک پاکستان کو اسلامی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی، سماجی ترقی عطا فرما دیجئے. یا اللہ پاک ملک پاکستان میں اللہ کا نظام قائم فرما دیجئے. یا اللہ ملک پاکستان کو کوئی نیک قیادت عطا فرما دیجئے. اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ پاک بے ایمان لوگوں سے، خود غرض لوگوں سے ملک پاکستان کو بچا لے. یا اللہ پاک حقیقی طور پہ کوئی نیک حکمران عطا فرما دے. یا اللہ پاک کوئی عمر ثانی لیڈر عطا فرما دے. یا اللہ پاک جو رب کی زمین پہ رب کا نظام قائم کر دے. اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، اے اللہ پاک ہم سارے کے سارے، اللہ پاک ہم سارے جتنے لوگ ہیں ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے، ایمان کے نور سے منور فرما دے. اے اللہ پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. یا اللہ پاک ان کی غذائی ضرورتوں کو اور پانی کی ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے. یا اللہ پاک ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو بہت مضبوطی عطا فرما دیجئے. اے اللہ پاک ان کو دائیں بائیں اوپر نیچے سے ان کو
اور حماس کو اللہ پاک اور حوثیوں کو یا اللہ یمن کے اور لبنان کے تمام نیک لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی پناہ خاص عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک ان کی مدد فرما دیجئے، اے اللہ پاک ان کو فلسطین کی سرزمین کو آزاد فرما دیجئے، اے اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں کشمیر کی سرزمین کو آزاد فرما دیجئے، اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ پاک ہمیں نہ دیکھیے کہ ہم کتنے گناہگار ہیں، اے اللہ پاک ہم کس سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ پاک جو بہت رحمان اور رحیم ہے، اے اللہ پاک جس نے ہمیں 114 خط لکھے اور 113 خطوں میں ہمیں یہی کہا کہ میں وہ اللہ جو بہت رحمان اور رحیم ہوں۔ اللہ آپ کو رحمان کی صفت کا، رحیم کی صفت کا واسطہ ہے۔ اے اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، ہر جگہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی عزت اور آبرو کی، جان و مال کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک جی یہود ہنود نصارہ کو، نیتن یاہو کو، اس کے مامنین کو، ان کی معاشیت کو، ان کی کرنسی کو غارت کر دیجئے، ان کو اللہ پاک ان کے لیے تو کافی ہو جا۔ اے اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ عائشہ، سونیہ، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، اہلیہ محسن، سمیرہ فیصل، فاخرہ بابر، ماریانہ، سنبل، اہلیہ عمران کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے افراد ہیں، اللہ پاک ڈاکٹر ہمنا، فاطمہ، عائشہ، عبداللہ کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی دے دے۔ یا اللہ پاک ہمارے بچوں کو، جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کے بچوں کو، ان سب کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیاب کر دیجیے۔ یا اللہ سحر، عائشہ، فریال، ان کی مشکلوں کو آسان فرما دیجیے، ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما دیجیے، خیریں عطا فرما دیجیے، سکون عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ احمد، نعمان، نواز صاحب اور محمد عمر محسن کو اللہ بہترین بہت بہترین روزگار عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیشہ ان کا دینے والا ہاتھ بنائیے، کبھی لینے والا ہاتھ کسی کا نہ بنائیے۔ یا اللہ پاک اہلیہ اعظم، شہناز، اہلیہ عاشق، مفتی ضیاء الدین اور عامر، اہلیہ رفیق اور بیٹی انم، اللہ پاک ان کو اپنے گھروں میں رہنا بسنا اور اپنے گھروں کی کو سکون کو حاصل کرنا اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قسمت میں لکھ دیجئے۔ اللہ نہیں بھی ہے تو تب بھی لکھ دیجئے۔ یا اللہ پاک ان سب کو جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک تمام علماء اسلام، علماء دین، اللہ پاک تجھے تیرے نبی کا واسطہ، علماء ہند اور علماء پاکستان، یا اللہ مفتی تقی عثمانی، مفتی حسن صاحب کو، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، اور اللہ پاک مولانا فضل الرحمان اور فضل الرحیم صاحب کو، حضرت جی کو اللہ زندگی، صحت، تندرستی، اللہ ایمان عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ندیم بھائی کو، عمیر کو، اور اللہ تبارک تعالیٰ نازیہ اندلیب کو، اہلیہ حسین، شازیہ، عائشہ، نازیہ معظم، حمید حسن، مومنہ، حمزہ، عادل اور شزا نعیم، نرگس باجی، ان سب کو اور جتنے لوگ جہاں بیٹھے ان سب کی فیملیز کو، ان کے سب کے اہل خانہ کو اللہ پاک ایمان کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اور نکاح کی عمر تک پہنچ گئی ہیں ان کے لیے نیک بھر اور نیک در کا فیصلہ فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ سجاد، بینی، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، عنبر، ختیجہ، شائستہ، نمرہ، زینب، المنتہا، اللہ ان کی شادیاں بہترین اور اچھی جگہ پہ جلد فرما دیجئے۔ جن کی مائیں یہاں بیٹھی ہیں اور ان کے بچے ماشاءاللہ سے نکاح کی عمر تک پہنچ گئے ہیں، ان کے لیے بہترین زوج عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہر قسم کے فراڈ اور ہر قسم کے برے لوگوں سے جان چھڑا دیجئے۔ اللہ ہماری بچیوں کا اور ہمارے بیٹوں کے لیے بہترین نکاح کا، بہترین زوج کا، بہترین جوڑ کا آپ انتظام فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک ہماری عقلیں تو کچھ نہیں ہیں اور عقل ہماری آنکھ وہ چیز نہیں دیکھ سکتی جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ پاک جی ہم سب پہ رحم فرما دیجئے اور کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ پاک پاکستان سے کل دنیا سے مہنگائی اور بے حیائی کو غارت کر دے۔ اے اللہ پاک پاکستان سے اور تمام ملکوں میں یا اللہ مہنگائی اور بے حیائی کو غارت کر دے۔ اے اللہ پاک پاکستان میں بجلی کو بھی اور اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اور پیٹرول کو بھی سستا کر دیجئے۔ اللہ پاک ہدایت کی نعمت کو ان پر جاری اور ساری فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ وہ والا منظر بھی دکھائیے کہ بیت المقدس میں یا اللہ پاک مسجد اقصی میں
اللہ پاک مسلمان پوری آزادی کے ساتھ نماز پڑھیں، اے اللہ پاک وہ وقت ہمیں دکھا دیجئے، یا اللہ پاک ہمیں بھی وہاں پر جانا اور نماز پڑھنا اس کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ اس سال ہمیں بھی عمرے اور حج کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، اس میٹنگ کو قبول فرما لیجئے، اس میں برکتیں عطا فرما دیجئے، کریا کریا گاؤں گاؤں کونا کونا بستی بستی اس پیغام کو ہمارے پہنچا دیجئے، اے اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اے اللہ خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالقرآن، خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالنماز، یا اللہ تجھے تیرے نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ محافظ ناموس رسالت کی حیثیت سے خاتمہ عطا فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔